السلام علیکم۔ عذاب الہی ناول ایپیسوڈ 37۔ بہراج گھنے جنگل میں خود سے باتیں کرتا ہوا نسبتاً کم گھنے درختوں کے بیچ پہنچا۔ یہاں سے تاروں بھرا آسمان دکھائی دینے لگا۔ دور سے اسے بہتے جھرنے کے پانی کا اونچا شور سنائی دے رہا تھا۔ اسی جھرنے کی منڈیر پر ساکشی ہتھیلی میں پانی بھرتی لبوں سے لگاتی ٹھنڈے میٹھے پانی کا مزہ لے رہی تھی۔ خوبصورت جھرنے اس کی کمزوری تھے۔ بہراج ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ بے چینی سے سامنے بیٹھی اس کالی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ اب تک زندہ اور صحیح سلامت میٹھے ٹھنڈے پانی کا مزہ لے رہی ہے، لیکن اتنے خونخوار جانوروں کے بیچ یہاں تک کیسے پہنچی؟ مجھے یہاں تک پہنچنے میں کم سے کم 15 سے 20 منٹ لگے، اور یہ یہاں پر بیٹھے اطمینان سے جیسے کسی قسم کا کوئی ڈر نہ ہو۔ کہیں یہ جو مجھے دکھائی دے رہی ہے وہ نہیں، جیسا کہ میری صورت اس وقت جو ہے وہ اصل میں نہیں، اور جو دکھائی نہیں دے رہی وہی میری صورت ہے۔ اس کے پاس بظاہر تو کچھ بھی نہیں جو یہ اپنی حفاظت کر سکے، پھر یہاں تک پہنچی کیسے؟ یہ کیسا معمہ ہے آخر؟ ساکشی کو اوپر سے نیچے تک دیکھتا سوچتا ہوا آگے بڑھ کر جھرنے کا پانی چکھنے لگا۔ ٹھنڈا میٹھا پانی۔ کچھ دیر وہ ہاتھ میں پانی بھر کر پیتے ہی وہاں ایک قریبی پتھر پر جا بیٹھا۔ جھرنے کے دائیں طرف پتھر پر بیٹھا بہراج سامنے آتے چاند کو دیکھ رہا تھا، اور جھرنے کی منڈیر پر بیٹھی ساکشی پانی میں انگلیاں ہلاتی رنگ بکھیر رہی تھی۔ اس کی سانسوں میں دل اور روح کو معطر کرنے والی خوشبو سمائی۔ اس نے چونک کر دیکھا، ہاتھ بھر کے فاصلے پر وہ درخشاں پھول جھرنے کی ایک جنگلی خود رو بیل پر نمودار ہوتا دکھا۔ ساکشی نے بہراج کو بھی چونک کر اس طرف دیکھتے پایا۔ وہ تیر کی تیزی سے پھول کی طرف بڑھا۔ ساکشی نے ہاتھ بڑھایا اور پھول توڑ لیا۔ بہراج تیزی سے منڈیر کی طرف آیا اور ٹکرا گیا۔ ساکشی پھول لیے کھڑی ہوتی جانے کو قدم بڑھانے لگی۔ وہ جیسے معمول کے مطابق باغ سے پھول توڑنے کی عادی ہو، اور آس پاس کی مخلوق خدا سے یکسر بے نیاز، وہ کچھ مگن سی تھی۔ بہراج ساکشی کے ہاتھ سے پھول نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایسی حرکت کی ساکشی کو بالکل توقع نہ تھی۔ یہ میرا ہے کالی بہروپی، دے مجھے پھول۔ اس کی آنکھیں غصے سے پھیل گئیں، گال پھولنے پچکنے لگے۔ بہراج کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ ایک لمحہ میں ریڈم کی تیز روشنی بہراج کی آنکھوں میں پڑی۔ فٹ بال کی طرح زمین سے ٹکراتا وہ دور جا گرا۔ پھنکار اس کے کانوں کے پردے پھاڑنے لگی۔ اس کے 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ وہ منتر پڑھنا شروع ہوا۔ اسی وقت ساکشی ناگن کے روپ میں اس کے بازو پر ڈس گئی۔ بہراج کی اصل صورت عیاں ہوئی۔ مجھے چھونے کی سزا ہے یہ، وہ غرائی۔ اس کے حلق سے دل کو سہما دینے والی خراہٹ نکلی۔ اسے اپنے پیچھے کسی شیطانی جنگلی بھیڑیے کی تیز خراہٹ کی آواز سنائی دی۔ تیورا کر پلٹتے وہ پھنکاری۔ اس کی پھنکار سن کر پورے جنگل پر ہو کا عالم چھا گیا۔ بھیڑیا ناگن کی سرخ ریڈم سے چمکتی روشن آنکھیں دیکھ وہیں جھاگ بنا بیٹھ گیا۔ ساکشی کی زوردار پھنکار چار سو گونجی۔ کسی جانور کے چونچاں کی ہلکی سی آواز بھی نہیں تھی۔ وہاں سے غائب ہوتی واپس اسی شہر کی مسجد میں سجدہ ریز ہو گئی۔ یا اللہ، میں اسے ڈسنا نہیں چاہتی تھی، مگر اس نے مجھے چھوا، اور یہ پہلی تیری مخلوق اور انسان مرد ذات ہے جس نے چھوا۔ میرا تن بدن جل رہا ہے اب تک۔ اس کی جرأت کیسے ہوئی وہ ناگن ساکشی کو چھوئے؟ اس کی پھنکاریں مسجد میں ٹکراتی اس کے غم و غصے کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ تڑپ رہا ہوگا، میرا ڈسنا یا منتر کیا زبان ہلانے کی سکت نہیں رکھتا، مگر شیطان کے پجاریوں کی کوئی نہ کوئی مدد آ ہی جاتی ہے۔ وہ مر نہیں سکتا۔ اس کے آنسو مسجد کے فرش کو بھگو رہے تھے۔ بہراج شیطان کو بلانے کا منتر پڑھ رہا تھا، اور ہاں، اسے سچ میں شیطانی مدد حاصل تھی۔ تبھی اس کے منہ سے جھاگ بھی نکلا، اور مگر رک گیا۔ شیطانی مدد وہی بھیڑیا تھا جو کبھی بہراج کے تلوے چاٹتا اور اس ڈسے کو چاٹنے لگتا، اور سر اٹھائے بار بار رونے لگتا۔
آواز انتہائی مکرو اور ڈراؤنی تھی۔ دھیرے دھیرے ایسے جانور جو جنات کی شکل میں اور کچھ جانور ہی پشت در پشت شیطان کو ماننے والے ہوتے ہیں، جس طرح انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ماننے والے ہوتے ہیں، اور انسانوں کی طرح جانوروں میں بھی بہت کچھ مماثلت رکھتا ہے۔ وہاں بہراج کے پاس غول در غول شیطان کے ماننے والے چیلے بہراج شیطان کے لیے دور سے آنے لگے، اور یوں ان سب کے رونے کی خوفناک مکرو آوازیں دوسرے جانوروں میں بھگدڑ مچ گئی۔ جانور اس آواز سے دور بھاگنے کو اندھا دھند ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک بار پھر بہراج کی وجہ سے جنگل میں کہرام برپا ہوا۔ معصوم جانور جو شیطان کے پجاری نہ تھے، ان کو وہ جانور مارنے لگے اور ان میں حیرت انگیز طور پر شیطانی طاقت امنڈ آئی۔ جنگل میں جانوروں کی تکلیف دہ آوازیں دور دور تک سفر کرتی قیامت لے آئیں۔ سب جانور ایک دوسرے کو اس طرف بھاگنے کی ترغیب دیتے جو ساکشی نے محفوظ جگہ بنا دی، یعنی خوبصورت پھول پودے ہی نہیں بلکہ بہراج کے کالے جادو سے لگی آگ کے اثرات جو ہمیشہ قائم رہنے والے تھے۔ اس نے اپنی منکا کی طاقت سے اس جگہ پیڑ پودوں کو جانوروں کے لیے سکون بھری آرام گاہ بنا دیا۔ اگر دو جانور ایک دوسرے کو نوچنے اور بھنبھوڑنے کے در پر ہوتے، وہ اس جگہ پہنچتے ہی یکسر مختلف رد عمل سے ایک دوسرے سے پیش آنے لگتے۔ جو جانور جانتے تھے اس جگہ کو اور محسوس کر چکے تھے، وہ خود ہی وہیں رکتے اور اپنے پیارے ساتھیوں کو بھی بلانے لگے۔ ساکشی بہت دیر وہیں سجدہ ریز رہی۔ سر اٹھایا تو سخت پیاس بجھانے کے لیے وہ مسجد کے کولر سے پانی پی کر اندر حال تک جاتی سیڑھیوں میں بیٹھ گئی۔ میرا دل کیوں کہہ رہا ہے کہ ایک بار پھر وہاں جا کر دیکھوں۔ وہ بے چینی سے خود کا دھیان ہٹا کر عبادت میں مشغول رہنا چاہتی تھی، مگر بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے گھنا جنگل اور پہنچتے ہی جانوروں کی چیخ و پکار کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے آپ چلنے لگتا۔ ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں۔